کہ یہ بھی ایک سچ ہے کہ انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کا دماغ کا تصور ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ کوئی کن بھی کہتا ہے۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو، آمین یا رب العالمین۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے، اس لیے اپنے آج کو کھل کر جئیں۔ پریشانی آئے گی تو خدا ہمیں نہیں چھوڑے گا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو دور کی بات ہے، چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ اس لیے اپنے گھروں میں مٹھاس پیدا کریں کہ اپنی خواہشات کو جنون نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا، جو ہمارے لیے ہے اور جو ہمارے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں کہ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ دونوں کی قدر کرنی چاہیے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ کہ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر وہ دل کو نہیں سجانے کی کوشش کرتا جس پر صرف اور صرف اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اپنے دل کو سنوارے تاکہ ہم اللہ کو پسند آئیں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے، نہ کہ بار بار منتیں اور معافیاں مانگنے کے بعد بھی اس کے دل میں وہی کھوٹ رہے، تو وہ رشتہ نہیں ہوتا بلکہ زبردستی جوڑا گیا ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب تم سیب کھانا چاہو تو پہلے اس کو سونگھ لو پھر کھاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب کو بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی اگر کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کی شکایت بہرحال رہتی ہے، اس لیے ہر چیز پر شکر ادا کریں۔ حساس لوگ ہمیشہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر ارادہ کرتے ہیں کہ اب کی بار لاپرواہ ہو جائیں گے، کسی کی فکر نہیں کریں گے اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔
اپنی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جہاں جو بچھڑے اسے فی امان اللہ کہہ کر الوداع کر دیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔